جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صفات خدا میں توحید کے بارے میں جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم تیسرے مقام کو جانیں گے۔ تیسرا مقام، افعال میں توحید اور شرک۔ افعال میں توحید کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یقین حاصل کرنا چاہیے کہ سارے عوالم، خواہ و ملک یا ملکوت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مالک و مدبر اور کنٹرول کرنے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، اور یقینی طور پر جاننا چاہیے کہ اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی حالت میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی ربوبیت کو آسمان و زمین اور تمام عوالم میں بسنے والوں کے لیے بلا تفریق یکساں جاننا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے برابر زمین کو بھی، ان میں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک خدا اپنے علم میں ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور خداوند عالم کو آسمانوں کا پیدا کرنے والا جاننا چاہیے، اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس نے بے شمار ستارے پیدا کیے ہیں کہ ابھی تک ان کا انکشاف نہیں ہوا۔ جدید سائنسی آلات سے صرف 1 کروڑ ستارے دریافت کیے گئے ہیں، جو کہ ہر ایک علیحدہ عالم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی روشنی مختلف ہے، اور ہر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنے مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے اسی کے حکم سے تمہارے فرما بردار ہیں۔ ان ستاروں میں سے ایک سورج ہے جس کا حجم ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس قدر تیز روشنی دی گئی ہے کہ 37 لاکھ فرسخ کا فاصلہ صرف 8 سیکنڈ میں طے کر کے ہماری زمین تک پہنچتی ہے، جس سے ساری زمین کے لیے روشنی ملتی ہے، اور اسی سے تمام موجودات کی پرورش ہوتی ہے۔ کیا شان ہے اس خالق بزرگ و برتر کی، سبحان اللہ خالق العظم۔ بے رنگ پانی سے لاکھوں رنگ، وہ ایسا خدا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس سے پھولوں کے اقسام اور گوناگون خوشبودار پودے نکالتا ہے، اور ان کے پتیوں اور پھولوں میں ہر قسم کے رنگ بھرتا ہے۔ وہی ہستی ہے جس نے انسان کے لیے قوت شامہ عطا کی، جس سے خوشبو اور بدبو کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت باصرہ پیدا کی تاکہ مناظر قدرت کا مشاہدہ کر سکیں، اور ان کے نیز اپنے پیدا کرنے والے کو جان سکیں۔ فالق الحب والنوا، بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہ ایسا خالق ہے کہ گٹھلی میں شگاف پیدا کرتا ہے، اس کا آدھا حصہ جڑ پکڑنے اور خوراک لینے کے لیے مختلف سمت میں پھیلاتا ہے، اور دوسرا حصہ فضا میں بلند کر کے آہستہ آہستہ اس کی نشوونما کرتا ہے، یہاں تک اس سے ہر قسم اور ہر رنگ کے مختلف ذائقے والے پھل پھول پیدا کرتا ہے۔ جبکہ زمین، پانی اور ہوا مختلف نہیں بلکہ ایک ہیں، پھر بھی ذائقے اور رنگ الگ الگ پیدا کرتی ہیں۔ مختلف ذائقوں کو چکھنے کے لیے انسان کو قوت ذائقہ مرحمت فرمائی تاکہ انہیں بے شمار نعمتوں کو چکھ کر اپنے خدا کی عظمت اور رحم و کرم کا اندازہ ہو جائے اور اسے پہچان سکیں۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں۔ خدا وہ بے مانند ذات ہے کہ جس نے گندے نطفے سے ہر قسم کے حیوانات پیدا کیے، انسان کو پیٹ، رحم اور جھلی یا مشیمہ کی تاریکیوں میں پیدا کیا، اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کس قدر عجیب و غریب ترکیب کے ذریعے عقل جیسی آنکھ عطا کی تاکہ انسان غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کے صنعت و آثار دیکھ سکے، اور اپنے نفس اور دوسرے موجودات کا چشم باطن سے مشاہدہ کریں۔ گندے خون سے خوشگوار دودھ، خدا وہ ہستی ہے جس نے گندے، میلے اور ناپاک خون سے پاک و صاف دودھ نکالا، اور وہ پستان کی نالیوں کے ذریعے حیوان و انسان کے شیرخواروں کے گلے میں آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ حیوانات کے پیٹ میں
گوبر اور خون جو کچھ بھرا ہوا ہے اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ اس حالت میں جب کہ بچہ کسی قسم کی غذا کھانے سے عاجز ہوتا ہے تو خالص دودھ پلانے والا خدا ہے۔ وہی جانداروں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ہر کسی کو ملنے والا نفع اور خیر اسی کی جانب سے ہے، اور تمام شر اور ضرر جس سے صادر ہوتا ہے اور دوسرے تک پہنچتا ہے اس کی مشیت و حکمت اور اجازت سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو اے رسول سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ روزی دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم کرنا، کم یا زیادہ دینا مکمل طور پر خدا کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا کریم و رحیم ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، جس سے وہ چاہے برائی کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ توحید در افعال کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سمجھنا، پھر دل میں یقین پیدا کرنا۔ بے عبارت دیگر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ ہر چیز کا مؤثر خدا ہے۔ جس طرح کہ ہر چیز کی زندگی خدا سے ہے، اسی طرح اس کے آثار حیات بھی خدا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان آثار کا ظہور بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، خواہ وہ مقدار کے لحاظ سے ظاہر ہو جائے یا کیفیت میں۔ چنانچہ تجربہ اور وجدان سے ثابت ہوا ہے کہ مؤثر اشیاء کا اثر کبھی کبھار اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسا کہ آتش نمرود کا اثر، یعنی حرارت ختم کر کے اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ہر چیز کا مؤثر خدا ہے۔ اس اختصار کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ شان ربوبیت کی انتہا نہیں۔ خداوند عالم ہر بیچارے کا فریاد رس اور ہر پریشان حال کو نجات دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اچھے صفات کا بھی وہی مالک ہے، بلکہ وہ ہر نیکی اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور الرزاق المحیی الممیت النافع الضار المجیب المعطی المنعم وغیرہ۔ دوسرے اسماء اور افعال خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں، اور کلمہ مبارکہ رب العالمین تمام اسماء الہیہ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خلاصہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور ربوبیت کے شؤون و حالات لکھنا چاہیں تو تمام دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، اور تمام عالم کی تربیت و پرورش کی لامتناہی داستان ابتدائی مراحل میں ادھوری رہ جائے گی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہو اے رسول، اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی ہی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ انسان کی توانائی، دراصل انسان کا وجود خدا سے ہے۔ اپنے افعال میں جو کچھ قدرت رکھتا ہے وہ بھی خدا ہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی، علم اور ارادہ دیا ہے تاکہ وہ خیر و شر کے افعال انجام دے سکے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے کچھ فارسی کے اشعار ذکر کیے جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ سارے عجیب نقش و نگار جو عالم وجود کے در و دیوار پر نظر آتے ہیں، اگر کسی نے ان پر غور و فکر نہیں کیا تو وہ نقش دیوار کے مانند ہیں۔ موجودات عقل مند انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ جس کے پاس عقل نہیں وہ وجود خدا کا اقرار نہیں کرتا۔ دیکھیے، لکڑی سے میٹھا پھل کیا کوئی نکال سکتا ہے؟ یا سینکڑوں رنگ کے پھولوں کو کانٹوں سے نکالنے کا کرشمہ کیا کوئی جانتا ہے؟ وہ پاک و بے عیب خدا جس نے تقدیر و تبدیر سے چاند اور سورج کو روشنی دے کر دن اور رات کو وجود میں لایا، وہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے جس کو نہ دستور کی ضرورت ہے نہ خزانے کی احتیاج، اور ایسا نقاش ہے جسے رنگ و روغن اور سامان نقاشی فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پتھر سے پانی کا چشمہ نکالتا ہے اور بادل سے بارش برساتا ہے، مکھی سے شہد فراہم کرتا ہے اور کیڑے سے ابریشم تیار کرتا ہے۔ اگر تمام مخلوقات مل کر قیامت تک اللہ کی بے پایاں رحم و کرم کے بارے میں بات چیت کریں تو وہ اس کے 1000ویں حصے کا بیان بھی نہ کر سکیں گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان کی قوت خدا کی مشیت میں مقید ہوتی ہے۔ انسان کی توانائی مشیت ازدی سے گھری ہوئی اور محدود ہوتی ہے، جیسا کہ انسان بہت سے امور کی انجام دہی کے لیے ارادہ تو کرتا ہے لیکن اچانک اس کا ارادہ منسوخ ہو جاتا ہے،
یا اپنی توانائی سرے سے ختم ہو جانے کی بنا پر وہ کام کو انجام تک نہیں پہنچا پاتا۔ در حقیقت مؤثر کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، اسی لیے فاعل کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے مولا، کیف عرفت ربک؟ فقال عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ مولا نے فرمایا، میں نے اس کو ارادوں کے منسوخ ہونے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا ہے۔ سچ مچ خدا ہی کو تمام اشیاء کائنات کا مؤثر اور جن اشیاء میں مختلف آثار پائے جاتے ہیں ان کا مصدر بھی خدا ہی کو جاننا اور اس پر کامل اعتقاد رکھنا توحید کا بلند ترین مقام ہے۔ توحید کے اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ عالم امکان خواہ محسوس ہوں یا غیر محسوس، ان سب کا مؤثر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، تو لازمی طور پر کچھ علامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت خوف خدا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرة منتهى